ہن میں بلا تاخیر خطاب واسطے دعوت دیواں گا ساڑھے معزز مہمان فاضل نوجوان آواز خوش الحان محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل میر محمدی صاحب خطیب اعظم ریجہ جنگ وہ آئیں اور آ کر کے خطاب فرمائیں۔ قاری محمد اسماعیل صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بوجهه إلا وجبت له الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم بندہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے حال ول دیکھ
حکم ہوتا ہے بندے تو اپنے نامہ اعمال ول دیکھ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ اس تو بعد بے شمار لا تعداد بے حساب انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام کائنات، ساڑھے سارے دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، رمضان المبارک دا مہینہ بڑی تیزی دے نال اپنیاں منزلاں طے کردا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک دی دوسری اج تاک رات ہے، تیسرے عشرے دا بھی دوسرا روزہ اسی مکمل کر چکے ہاں۔ پتہ نہیں ساڈے مسلماناں نے کدوں بیدار ہونا ہے، پتہ نہیں ساڈے مسلماناں نو کدوں سمجھ آنی ہے، پتہ نہیں ساڈے مسلمان بھائیاں نو کدوں ہوش آنی ہے جدوں رمضان گزر جائے گا۔ ادو انہاں نو سمجھ آئے گی کہ رمضان دا مہینہ بڑی عظمت والا سی، رمضان دیاں راتاں بڑیاں عظمت والیاں سی۔ لیکن میرے بھائیو، جدو سر تو پانی گزر جائے اس تو بعد پچھتان دا بھی کوئی فائدہ ہوندا؟ بولو یار، ادو پچھتان دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوندا۔ وقت ہے ہون۔ پھر سب تو بڑی بات، رمضان دا مہینہ کندا مہمان مہینہ ہے؟ ایویں تو نہیں گل بنے گی، تسی بولو گے تو پھر یہ کہ گل چلے گی۔ جے تسی کہو اسی قیام کر کے تھک گئے ہاں، میں آپ قیام کروا کے آیا ہاں، تراوی پڑھا کے آیا ہاں باقاعدہ، میں کہہ رہا ویلا ہاں بھی کہ تراوی پڑھن تو بغیر ہی تواڈے کول آ کے بہ گیا کہ میں تھکیا ہویا نہیں۔ تسی بھی سارا دن روزہ رکھیا، میں بھی روزہ رکھیا، تسی تراویاں پڑھیاں نے تو میں اب تراویاں پڑھا کے تواڈے سامنے بیٹھا ہویا وا۔ اس کو تھوڑا تھوڑا تانوں بولنا پائے گا۔ بولو گے ہور ذرا قریب قریب آ جاؤ، اگے آگے آئیو، جننے کو ہوئے گئے انہیں تو قریب قریب آؤ نا۔ چلو کم سے کم گل تو سمجھ آئے کوئی۔ رمضان المبارک اے مہمان کندا ہے؟ بولو یار کہ شاکے تو انو اے رمضان المبارک دا مہینہ اللہ پاک دا مہمان مہینہ ہے، تے اللہ پاک دے مہمان مہینے دی انج قدر کری تھی جویں مسلمان کر رہے نے۔ یقین جانو، بندہ کسے بندے دے مہمان دی قدر کرے نا تے اگلا بندہ آندا یار تینوں سلام ہوئے، تو میرے مہمان دی قدر کیتی ہے یار، تیرا اخلاق تیرا کردار بڑا اچھا ہے کہ تو میرے مہمان نو نہ جان دیا ہویا بھی سینے نہ لایا ہے۔ لیکن ساڈی مسلمانی ویکھو کیسی ہے کہ اللہ نے اپنا مہمان ساڈو کول بھیجے ہے تے حق ایسی کہ مسجداں بھریاں ہوندیاں، مسجداں آباد ہوندیاں، ڈیرے ویران ہوندے، بازار ویران ہوندے، دکاناں ویران ہوندیاں، اور ہر مسلمان دے دل دے اندر یہ بات ہوندی کہ میں رمضان المبارک دی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحے تو میں فائدہ اٹھا کے رہنا ہے۔ اللہ دی قسم کھا کے کہنا
آپ دے دائیں بائیں دیکھو کنے تہانوں نوجوان ایسے نظر آن گے، کنے تہانوں بزرگ ایسے نظر آن گے، اور کتنیاں تہانوں ماواں اور بھیناں ایسیاں نظر آن گیا جیڑیاں پچھلے رمضان دے اندر ساڈے اندر موجود سی لیکن اج سانوں وہ نظر نہیں آ رہے۔ تے جے او نہیں رہ تے رہنا اسی بھی کوئی نہیں، جے او گزر گئے نے تے گزر اسی بھی جانا ہے۔ پھر کیڑا ذہن لے کے بیٹھا ہوئے ہیں، کیڑیاں سوچاں لے کے رمضان دا مہینہ گزاردا پے ہے۔ اللہ دی قسم سب تو وڈی بد نصیبی ہے کہ جڑا رمضان دے مہینے نو پا کے بھی اللہ نو راضی نہ کر سکے۔ اس تو وڈی کوئی بد قسمتی اور بد نصیبی نہیں ہے کہ ایک بندے دی زندگی دے اندر اللہ دا بھیجیا ہویا پاک اور مہمان مہینہ آئے تو وہ آپ دے گناہ نہ بخشوا سکے، وہ اپنے رب نو راضی نہ کر سکے، وہ اس مہمان مہینے تو فائدہ نہ اٹھا سکے۔ 20 ایسے مسلمان نے ہون ہی میں آ رہا سا تہاڈی مسجد دے اندر پروگرام کرن واسطے، گٹھے والی ویلی دے اندروں گزر کے آیا وا، یقین جانو جننے کو تسی بیٹھے ہو نا تہاڈے نالوں زیادہ ایک ہوٹل تے بندے میں بیٹھے ہوئے دیکھے نے، وہ بھی کلمہ گو نے، وہ بھی کلمہ پڑھن والے نے، ٹی وی دے سامنے بیٹھے ہوئے سن، ٹی وی دیکھتے پے، حیا نہیں آدی اصل مسلماناں نو۔ اللہ پاک دے مہمان مہینے دے اندر بھی اللہ پاک دے غضب نو دعوت دے رہے نے۔ ڈر نہیں آندا کہ مر جانا ہے، ڈر نہیں آندا کہ پتہ نہیں زندگی چ دوبارہ رمضان دا مہینہ آنا ہے کہ نہیں آنا۔ برکیف دعا کرنا اللہ جڑے آئے بیٹھے نے انہاں دا بیٹھنا قبول فرما، اللہ جڑے فائدہ اٹھانا چاہتے نے اللہ صحیح معنیاں دے اندر انہاں نو رمضان المبارک دے لمحات دے فائدے اللہ اٹھان دی توفیق عطا فرما۔ میں بڑے اختصار دے نال تہاڈی تھکاوٹ نو سامنے رکھ کے تے بڑا مختصر یہ بیان کرنا ہے، لیکن اس مختصر بیان دے اندر نا انشاءاللہ تہانوں میں کچھ نہ کچھ دے کے جان دی کوشش کراں گا، تے جیڑا میں کوئی دیواں گا وہ لوو گے، یاد کرو گے انشاءاللہ۔ آئیے پھر بات شروع کریے۔ انسان نا فطری طور تے ہر انسان فطری طور تے یہ بات چاہتا ہے، اس چیز نو پسند کرتا ہے کہ مینو کام تھوڑا کرنا پوے، محنت تھوڑی کرنی پوے، مشقت مینو تھوڑی اٹھانی پوے، لیکن اللہ مینو فائدہ بہت زیادہ عطا کر دے۔ ساڈے رہجے جنگ دے بندے تے انج دے نے، یقین جانو، وہ آندے نے کھ توڑنا نہ پوے پر سارا کچھ سانوں مل جائے۔ تہاڈا مینوں پتا کوئی نہیں، تسی بھی انج دے ہو نا کہ تسی بھی یہی چاہتے ہو نا کام تھوڑا کرنا پوے تے فائدہ زیادہ ہو جاوے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے ویسے۔ پھر بندہ نا تھوڑا کام کر کے تھوڑی محنت کر کے تے زیادہ فائدہ لین واسطے نا اس چیز نو پان واسطے بڑیاں تدبیراں کردا ہے، بڑیاں تدبیراں بڑے طریقے اختیار کردا ہے۔ مثال دے طور تے ایک تاجر بندہ نا، تاجر سمجھ رہے ہو نا، تجارت کرن والے نو، تاجر بندے دی خواہش کی ہوندی ہے کہ میرے ہتھی اللہ پاک کوئی ایسا مال لا دے وے کہ جس مال نو بیچن دے اندر، جس مال دی تجارت کرن دے اندر مینوں وقت بڑا تھوڑا لگے لیکن او مال میرے واسطے نفع مند بہت زیادہ ہو جائے۔ چلو تہاڈی گل کر لینے ہیں۔ کھیتی باڑی کرن والا انسان، کاشتکار، ان دی خواہش یہ ہوندی ہے کہ میں آپ دی زمین دے اندر بی ایکو جہا پاواں، اس بی اتے اس زمین اتے مینوں شورا بھی گھٹ پانا پوے، ہل بھی گھٹ چلانا پوے تے پانی بھی تھوڑا لانا پوے، لیکن کل نو فصل مینوں بہت زیادہ مل جائے۔ تائیں تا بابے جڑے نا وہ جدوں کوئی کسے فصل دا سیزن آنا ہے نا وہ دائیں بائیں اگے پیچھے پتا کردے نے، اے بی کیڑا چنگا اج کل آیا ہے، دسو اے وہ بی کیڑا اج کل چنگا آیا ہے کہ جڑا بیجیے تے فصل بہت زیادہ نکل دی ہے، وہ کماد کیڑا چنگا ہے، وہ گندم دا بی کیڑا چنگا ہے، وہ پتا کر دے ہو کہ نہیں۔ خاص کی ہوندی ہے کہ تھوڑا بی پوے
تھوڑا شورا پوے تھوڑا ہل چلانا پوے تے جدو کاشت کرن دی واری آئے گندم کٹن دی واری آئے تے ڈھیروں ساری سانو فصل نصیب ہو جائے انج ہی ہے نا تہاڈی خواہش انج دی ہے کہ نہیں انج دی ہے اگے ایک اور مثال دے دیے ایک ڈاکٹر بندہ ان دی خواہش یہ ہوندی ہے کہ مینوں کوئی نہ ایہو جہا نسخہ مل جائے کوئی نہ کوئی ایہو جہا فارمولا میرے ہاتھ آ جائے ایہو جی دوائی میرے علم چ آ جائے دوائی ایک ہوئے لیکن ایک دوائی دے نال کئی مریض ٹھیک ہو جان کئی مریض صحت یاب ہو جان تے فائدے ہی فائدے نے ایک ہی گولی دیواں بیمار بھی ٹھیک ہو جائے اوہو ہی گولی دیواں ٹھڈ پیڑ بھی ٹھیک ہو جائے اوہو ہی گولی دیواں تے فالج والا بھی بندہ ٹھیک ہو جائے اوہو ہی گولی دیواں تے سر پیڑ والا بھی بندہ ٹھیک ہو جائے گولی ایک کے فائدے بولو یار گولی ایک کے فائدے کئی ہے ڈاکٹر دا ذہن ہے کہ لمبیاں چوڑیاں گولیاں دین دون دی بجائے پوڑیاں بنن دی بجائے اللہ کوئی ایکو جہا فارمولا مینوں عطا کر دے کہ میں تھوڑے جے کام نال کئی گنا زیادہ پیسے کما لواں تے جڑا حکیم ہے وہ دن رات اللہ کولو دعاواں کردا یا اللہ کوئی جڑی بوٹی ایکو جی مینوں نا دے دے کوئی جڑی بوٹی میرے ایکو جے نصیب چ کر دے کہ جس جڑی بوٹی دے نال کئی بیماراں دا علاج ہو جائے یہ خواہ ہے ساڈے ہر بندے دی اور بھائیو یہ سارے دنیا دے فائدے نے انج ہی ہے نا یہ سارے دنیا دے فائدے نے تے عارضی فائدے نے اور فطرتی طور تے انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ میں نا نیک کام کراں تے نیک کام کراں تھوڑے لیکن اللہ پاک مینوں اجر و ثواب بہت زیادہ دے دے لو اے موضوع میں تہاڈے سامنے بیان کرنا ہے کہ عمل قلیل اجر کثیر بولو موضوع کی ہے اپنا عمل قلیل اجر کثیر عمل تھوڑے تے اوندا ثواب تے اوندا اجر بہت زیادہ بس 4-5 عمل بیان کراں گا تے پھر تہاڈے کولوں اجازت لے لواں گا اور عمل ایسے بیان کراں گا جڑے چھوٹے چھوٹے عمل ہون گے چھوٹے چھوٹے لیکن انہاں عملاں دا فائدہ انہاں عملاں دا اجر و ثواب اللہ پاک نے بہت زیادہ رکھ چھڑے ہے آئیے ذرا توجہ فرمائیے ہن جڑے میں عمل بیان کرن لگا نا یہ عمل بعد چ میں تہاڈے کولوں سننے نے تے پھر تہاڈی میں جان چھڑدی ہن تسی گوڈے گوڈے چھڑ دیو چھڈو گوڈے چھڈو گوڈے چھڈو یار جڑے بیٹھے ہوئے تو دھیان نال ہونا ہے گوڈے گوڈے چھڑ کے تے توجہ میں اج دی رات تاک رات ہے کہ نہیں تے تسی سارے اج دی رات ساری جاگنی ہے کہ سونا ہونے جا کے بعد چو جاگنا ہے مینوں نہیں لگدا ویسے اور تسی ہون ہی ڈگن والے ہوئے پے تو ساری رات آئیے تو بڑی لمبی چوڑی رات ہے یہ تو 10 بجے نے تو تسی ہون ہی اکھاں میڑدے پے ہو آئی ڈگے ستے بیٹھے ہو ہوشیار ہو کے بہو ہو سکتا ہے اج دی رات ہی لیلۃ القدر والی رات ہو سکتا ہے کہ نہیں تے اللہ پاک لیلۃ القدر دا ثواب دین تو پہلے آکھے اینو لیلۃ القدر دا ثواب دیواں ہیں جڑا ہی ڈھلا جہا ہو کے تے سست جہا ہو کے تے ڈگدا ہوشیار ہو کے بہو آپاں 83 سال تے 4 مہینیاں دی عبادت دا ثواب لین واسطے بیٹھے ہاں ایڈا وڈا فائدہ لین واسطے بندہ بیٹھا ہوئے تے پھر بندہ سست جہا ہو کے بیٹھا ہوئے پریشان جہا ہو کے بیٹھا ہوئے نہیں یہ گل پھبدی نہیں ہے چلاک ہو کے ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے بیٹھو پھر انشاءاللہ لیلۃ القدر دا ثواب کتے نہیں گیا اللہ تہانوں ہی دے گا اللہ نے تہانوں ثواب دینا ہے اور انہوں ثواب دینا جڑا گھر جا کے ستا پیا ہے یا اللہ پاک نے لیلۃ القدر دا ثواب انہوں دینا جڑا ٹی وی ویکھدا پیا ہے اللہ نے اجر و ثواب تہانوں ہی دینا ہے جنہاں نے گھر چھڈیا تے مسجد آ کے بیٹھے ہوئے نے اور عبادت دی نیت نال بیٹھے ہوئے نے پہلا عمل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبلا علیہا بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ۔ توجہ کرے آجے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا مسلمان بندہ وضو کرے تے اچھا وضو کرے، جیڑا مسلمان بندہ وضو کرے تے سنت دے مطابق وضو کرے، ہونے اس بندے نے اچھا وضو کر لیا ہے، انہیں اچھا وضو بنا لیا ہے، انہیں سونا وضو بنا لیا ہے۔ اچھا تے سونا وضو کرن تو بعد اے بندہ کی کرد ہے ثم یقوم فیصلی رکعتین، اے بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے رب دے حضور تے کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز ادا کرد ہے۔ کنیاں رکھتا 2 رکعت نماز ادا کرد ہے تے ادا کردہ کنجے نبی علیہ السلام نے فرمایا مقبلن علیہا بقلبہ ووجہہ، پوری توجہ دے نال، پورے دھیان دے نال، پورے خشوع خضوع دے نال۔ اے نہیں انہیں رکھتا نیٹیاں ہویاں نے تے اندہ دل جڑا ہے اندے زمین تے پہنچیا ہویا ہے، اے نہیں رکھتا پردہ پہ ہے تے نال نال حساب کاروبار دا کردہ پہ آئے، اے نہیں اے رکھتا تا پردہ پہ آئے لیکن دلی طور تے اے آپ دے گھر دے اندر کھیل دا پہ آئے، نہیں بری توجہ دے نال، پورے دھیان دے نال اے 2 رکعتاں ادا کردہ ہے۔ تے کیوں نہ اے جو 2 رکعتاں ادا کریے؟ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے الذی یراکا حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، قرآن کہہ رہے ہے جدو بندہ قیام چ کھڑا ہوندہ ہے، ہاتھ پڑھ کے رب دے سامنے کھڑا ہوندہ ہے، اللہ پاک دی ذات نو ویکھ رہی ہوندی ہے۔ جدو اسی کھڑے ہونے نا نماز تراویح دے اندر ہاتھ بننے ہوندے نے، قیدی بن کے کھڑے ہونے اللہ پاک سانو ویکھ رہا ہوندہ ہے، اللہ پاک ساڈی ایک ایک ادا نوٹ کر رہا ہوندہ ہے۔ اس گلو میرے ویرو جدو تراویحاں دے اندر کھڑے ہو جاؤ، جدو نماز دے اندر کھڑے ہو جاؤ، دھیان نال کھڑے ہویا کرو، نماز دے اندر کھڑے ہو کے ہتھاں نال نہ کھیلیا کرو، نماز دے اندر کھڑے ہو کے نظرانو جیڑا دائیں بائیں نہ پھیریا کرو، نماز دے اندر کھڑے ہو کے آپ دی توجہ کندے وار رکھنی ہے؟ اللہ پاک ول رکھنی ہے۔ جبرائیل آئے نے نبی علیہ السلام کول، توجہ کرے آجے آکے اللہ دے پاک پیغمبر نو سوال کر دینے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی مل احسان، احسان کس چیز دا نام ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراکا۔ احسان اس چیز دا میں بندہ اللہ پاک دی عبادت انج کرے کہ وہ اللہ پاک نو ویندا پہ آئے، اللہ پاک دی عبادت انج کرے بندہ کہ وہ اللہ پاک نو ویکھدا پہ ہے، یا دل دے اندر ایک گل رکھے اگر میں اللہ پاک نو نہیں ویندا پیا تے کم از کم اللہ پاک تا مینوں ویکھدے پینے۔ ایمانداری نال دسے آجے جدو بندہ نماز چ کھڑا ہوندا ہے ادو اللہ پاک بندے نو ویکھدے نے کہ نہیں ویکھدے؟ ویکھدے نے نا اللہ پاک۔ قرآن کہہ رہے ہیں الذی یراکا حین تقوم، جدو تسی کھڑے ہوندے ہو قیام چ اللہ پاک تانوں ویکھ رہے ہوندے نے، وتقلبک فی الساجدین، جدو تسی سجدے تے جاندے ہو ادو بھی اللہ پاک تانوں ویکھ رہے ہوندے نے۔ اس کولو اللہ پاک دی عبادت خشوع خضوع نال کریا کرو، پوری توجہ دے نال کریا کرو، پورے اطمینان دے نال کریا کرو۔ او حویلی والے توجہ کرے آجے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کرن تو بعد، اچھا وضو کرن تو بعد، سنت دے مطابق وضو کرن تو بعد جیڑا بندہ 2 رکعت نماز ادا کر دے، 2 رکعتاں پڑھ دے، پورے دھیان نال پڑھ دے، پوری توجہ دے نال پڑھ دے، پورے اطمینان دے نال پڑھ دے، پورے خشوع خضوع دے نال پڑھ دے، اللہ ایسے بندے نو انعام کی عطا کریں گا۔ اللہ پاک جی ایسے بندے
بندے نو فائدہ کی عطا کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھروں ایسا بندہ 2 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیرے گا، ادھروں اللہ پاک ایسے بندے نو آپ دی جنت دا حقدار بنا دے گا۔ اللہ پاک اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا۔ اللہ پاک ایسے خوش نصیب بندے ہوتے آپ دی جنت نو واجب فرما دیں گے، جنت نو اللہ پاک واجب فرما دیں گے۔ اب دیکھو عمل چھوٹا جے آئے لیکن فائدہ کڈا وڈا ہے۔ عمل چھوٹا ہے، 2 رکعتاں پڑھنی وضو کرنا، ایک کڈا کو وڈا عمل ہے، چھوٹا جے عمل ہے نا، لیکن بدلے دے اندر اللہ پاک نے انعام کڈا وڈا دے چھڑے ہے کہ اللہ پاک نے آپ دی ساری جنت ہی اندے ہوتے واجب کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے دوسرا عمل چھوٹا جیا تے فائدہ بہت بڑا۔ عقبہ بن عامر کہہ دیو رضی اللہ، یار اچھی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تقریر کرانی جے پھر تو انو بولنا پوے گا، توجہ کرے آجے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی نے آندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کرے اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرن تو بعد آپ دی زبان دے اندروں اے کلمات پڑھ لوے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کرن تو بعد اپنی زبان دے اندروں اے الفاظ پڑھ لیندہ ہے، اللہ پاک ایسے بندے واسطے آپ دی جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیندے نے۔ عمل چھوٹا جے ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہے۔ انہیں ایک دعا پڑھی ہے وضو کرن تو بعد، اللہ پاک نے جنت دے 8 گیٹ ہی اندے واسطے کھول دیتے نے۔ اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے ہی اندے واسطے کھول دیتے نے۔ تے جیڑی مزے والی گل ہے، جیڑی گل ایمان چ اضافہ کرن والی ہے، او دیتے ذرا دھیان کرے آجے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے واسطے جنت دے 8 گیٹ ہی صرف نہیں کھولے جاندے بلکہ نبی پاک فرماندے نے جدو 8 گیٹ دے واسطے کھولے جاندے نے، آقا فرماندے نے اللہ پاک والو اعلان ہو جاندہ ہے او میرے بندے وضو کرن والے، وضو کرن تو بعد اے دعا پڑھن والے، جا میں 8 دروازے تیرے واسطے کھول چھڑے نے، ہون تیری مرضی ہے جس دروازے تھانی تو چاہ جنت داخل ہو جا۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے بندے تیری مرضی ہے، جڑے دروازے تھانی چاہنا ہے اللہ میری جنت داخل ہو جا۔ عمل چھوٹا جے ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہے۔ عمل کرے آجے، وضو کرن تو بعد دعا پڑھے آجے۔ ایتھے ایک مسئلے دی بھی وضاحت کر دے وہاں، بعض بندے جدو وضو کر دینے نا، وضو کرن تو بعد جدو یہ دعا پڑھن دی واری آن دی ہے، اے شہادت والی انگلی آسمان والو اٹھا لیندے نے تے نال اشہد اللہ الہ الا اللہ اے دعا پڑھ دینے۔ نہ میرے ویرا اے اللہ دے نبی تو بات ثابت نہیں ہو، صحیح حدیث تو اے عمل ثابت نہیں ہو۔ اللہ دے نبی بھی دعا پڑھ دے، صحابہ بھی دعا پڑھ دے وضو کرن تو بعد، نہ اللہ دے نبی نے انگلی اٹھائی ہے نہ کسے صحابی نے اے دعا پڑھ دے آیا آسمان وال انگلی اٹھائی ہے۔ جویں اللہ دے نبی نے عمل کیتا ہے اسی بھی اونجی عمل کرانگے، جویں صحابہ نے عمل کیتا ہے اسی بھی اونجی عمل کرانگے۔ تے جیڑا بندہ سنت دے مطابق عمل کردہ ہے اللہ پاک کو لو ڈبل فائدے لے لیندہ ہے۔ سنت دے مطابق عمل کرن دے نال ایک اللہ پاک کو سنت دے مطابق عمل کرن دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ دوسرے نمبر تے اللہ پاک کو عمل کرن دی وجہ تو اس عمل دا انہوں ثواب عطا کر دیندے نے۔ کنے عمل ہو گیا جی؟ بولو پھر اگلی گل شروع، کنے عمل ہو گئے؟ عبدالمجید محمدی صاحب ویلو تواڈے پنڈ دے بندیاں نوں یاد نہیں گل ہو رہی، 2 عمل صرف ہوئے نے یہ، کئی آندے نے 3 ہو گئے نے۔ 2 عمل، پہلا عمل وضو کرنا ہے تے 2 رکعتاں پڑھنیاں نے، فائدہ کیے جنت واجب ہو جائے گی۔ دوسرا عمل وضو کرن تو بعد دعا پڑھنی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تے جدو یہ دعا پڑھاں گے دعا پڑھن والے واسطے اللہ جنت دے 8 گیٹ ہی کھول دے گا۔
دو عمل ہو گئے. آئیے میں ایک اور عمل بیان کرنا چاہنا. صحیح مسلم دے اندر حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار. توجہ کرے آجے میرے اور تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمل بڑا توجہ نال سنن والا جے. عمل اے بھی چھوٹا جے آئے لیکن اندہ فائدہ بہت بڑا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من قالا ہین یسمع النداء, جڑا بندہ اذان سندہ ہے, اذان سندے ہو نا, اذان جڑا بندہ اذان سندہ ہے, دن اور رات دے اندر کنیاں اذانہ ہوندیاں نے, دن اور رات دے اندر 5 اذانہ. ایک اذان تسی بھول گئے ہو, ایک اذان اور بھی ہوندی ہے, انہوں سحری دی اذان آکھیا جاندا ہے, تہجد دی اذان انہوں آکھیا جاندا ہے. 6 اذانہ ہوندیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ اذان سنن تو بعد اپنی زبان دے اندروں کی پڑھدا ہے, توجہ کرے آجے, غور کرے آجے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتا. درود شریف پڑھ دے, اے دعا پڑھ دے. میرے آقا فرماندے نے کہ قیامت دا دن ہوئے گا, ایسے بندے نو میری شفاعت نصیب ہو جائے گی, میں دا سفارشی بن جاواں گا. اللہ دی قسم اس بندے دے مقدرہ دے کیا کہنے جن دی سفارش بھی کرنگے امام الانبیاء کرنگے. اور نبی پاک نے جن دی سفارش کر دی تھی ان دے جنتی ہون چ شک کیتا جا سکدا, شک نہیں کیتا جا سکدا. اللہ دے نبی دی سفارش چاہنا ہے, اے عمل کریا کر, اے عمل کریا کر. تے میں جڑا عمل ایک اور بیان کرنا چاہنا, نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اذان سنن تو بعد اپنی زبان دے اندروں کی کہندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ. میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اذان سنن تو بعد اپنی زبان دے اندروں اے کلمات پڑھ لیندا ہے, آقا فرماندے نے اللہ پاک ایسے بندے دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے, ایسے بندے دی زندگی دے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے. او حویلی والے ہو, کی ویلی دا نام ہے جی, توحید پور والے ہو, آج میں تو انو گناہاں تو پاک کر کے جانا چاہنا وا, آج میں تو انو کچھ دے کے جانا چاہنا وا. او حویلی توحید پور والے ہو, توجہ کرے آج میں تو انو ایسے عمل دے کے جانا چاہنا جنہ عملہ دے نال جنت مل دیجے, جنہ عملہ دے نال بندے اتے جنت واجب ہو جان دیجے, جنہ عملہ دے نال جنت دے 8 گیٹ کھل جان دے جے, جنہ عملہ دے نال نبی پاک دی شفاعت نصیب ہو جان دیجے, جنہ عملہ دے نال بندے دی زندگی دے صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جاندے نے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرے آجے, آذان سنن تو بعد کلمات پڑھو گے ایک کلمات پڑھو گے, یقینی بات ہے زندگی دے صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جان گے. ایک اذان تو بعد پڑھو گے سارے زندگی دے صغیرہ گناہ معاف, دوسری اذان تو بعد پڑھو گے اللہ درجے بلند کر دے گا, تیسری اذان تو بعد پڑھو گے اللہ پاک درجے بلند فرما دیں گے. لہذا ویرو نماز دی اذان دی قدر کریا کرو, اذان دا جواب دیا کرو, اذان تو بعد ایک کلمات پڑھیا کرو, اللہ پاک زندگی دے صغیرہ گناہ معاف فرمان گے. آئیے کا اور عمل بیان کرنا, اندہ نفع بہت زیادہ ہے. توجہ کرے آجے میرے اور تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم فغلبت عیناہ حتی اصبح کتب لہو ما نوا وکان نومہ صدقتا علیہ من ربی. اللہ دی قسمیں اے عمل کرن دے نال وقت بھی کوئی نہیں جے لگدا, اے عمل کرن دے نال محنت بھی کوئی نہیں کرنی پہندی, اے عمل کرن دے نال
نال مشقت بھی کوئی نہیں اٹھانی پیندی. یہ عمل تو گھر بیٹھے بھی کر سکنا ہے, یہ عمل مسجد چ بیٹھ کے بھی کر سکنا ہے, یہ عمل تو سفر دے اندر بھی کر سکنا ہے. عمل کتنا آسان ہے, عمل کتنا چھوٹا ہے. توجہ کرے آجے, میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ رات نو سون لگیا, سوندے جے رات نو کہ کوئی نہیں, جاگ دے تا نہیں رہندے, پر آج کوئی نہیں سونا. بولو آج کوئی نہیں سونا, آج جاگنا انشاءاللہ. توجہ کرے آجے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو سون لگیا عمل کی کردہ ہے, عمل اے عمل نوٹ کرو, میں عمل دسنا چاہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ رات نو سون لگیا اے عمل کردہ ہے, عمل کیے آندہ ہے اللہ ہون میں سون لگیا وا, اللہ بڑیاں تھکاوٹاں نے, اللہ تھکاوٹاں دی وجہ تو جسم چکنا چور ہو گیا, اللہ پھر بھی میں عمل کرنا وا, عمل کیے اللہ میں نیت کرنا وا, میں تیرے نال وعدہ کرنا وا, اللہ میں نیت کرنا وا رات نو اٹھاں گا, سحری ویلے اٹھاں گا, اللہ تیرے حضور کھڑے ہو گے, میں تہجد دی نماز پڑھاں گا, میں قیام کراں گا. اللہ اکبر اللہ. اس بندے نے اے نیت کر لئیے, اے ارادہ کر لیا, ارادہ کرن لگیا کنا کو ٹائم لگدا ہے, ارادہ کرن لگیا کنا کو ٹائم لگدا ہے, کچھ بھی نہیں ٹائم لگ. اچھا ارادہ کرن دے نال محنت کنی کو کرنی پیندی بھئی, کچھ بھی نہیں. ارادہ کرن دے نال کوئی مشقت اٹھانی پیندی, کوئی بھی نہیں. جویں اپنی فطرت ہے کہ محنت نہ کرنی پوے پر فائدہ بڑا زیادہ نصیب ہو جائے. تو میں تہاڈا بڑا جی احساس کیتا, تہانوں عمل وہ دسنے نے جنہاں وچ محنت تھوڑی کرنی پوے گی, اے تو نہ ہون دے برابر ہے نا, محنت ہے ہی کو نہیں. بس ذہن چ ارادہ کرنا ہے کہ میں رات نو اٹھنا ہے, تو اٹھ کے کی کرنا ہے, تہجد دی نماز پڑھنی. تہجد اے ہونا بندے نے ارادہ کیتا ہے, بندے نے نیت کیتی ہے, آپ دی چار پائی تے لیٹ گیا, سو گیا, اینی نیند آئی ہے نو, اینی نیند آئی ہے. حدیث دے الفاظ فغلبتہ عینا, اندیاں اکھاں تے اینی نیند غالب آ گئی, اینی نیند غالب آ گئی. حتی اصبح, حتیٰ کہ صبح ہو گئی, اے رات نو اٹھ سکیا, ستا رہا ہے, ساری رات ہی ستا رہا ہے, اے ساری رات ہی لیٹے آ رہے ہیں, ساری رات ہی کگاڑے مار دا رہے ہیں, اٹھیا ہی کوئی نہیں. پر نیت کر کے ستا سی کہ تہجد پڑھاں گا, لیکن رات نو اٹھ کے تہجد نے پڑھی کوئی نہیں پڑھی. صبح ہوئی, اے بیدار ہویا. فرشتے کہندے نے اللہ کی کریے, اللہ کی کریے, اندے نامہ اعمال دے اندر کی لکھیے. ہن توجہ کرے آجے, نبی پاک فرماندے نے کتب لہ ما نوا, کتب لہ ما نوا. آسمان تو آواز آندی ہے, او میرے فرشتے ہو, انہیں جیڑی نیت کیتی سی, ان دی نیت دے مطابق انہوں تہجد دا ثواب دے دیو. عمل چھوٹا جے ہے, فائدہ بہت بڑا ہے, فائدہ بہت بڑا ہے. اب ایک نا تہجد ہی پڑھ کے بیٹھے ہونا, اے نماز تراویح دی جڑی نماز ہے, اے تہجد دی نماز ہے نا, سپارہ پڑھیا, سپارہ سنے ہیں, تو انہوں پتہ چل گیا کنا وقت لگے ہے. تھکے ہو گئے ہو, تھکاوٹ محسوس کر دے پے ہو, یار کلی نیت ہی کر لیا کر. اگر نیت کر لویں گا, نیت کر کے سو جاویں گا, جتا پڑھ لویں گا تے پھر نور علی نور ہے. اگر نہیں اٹھ سکیں گا, اللہ پھر بھی تینوں تہجد دا ثواب عطا کر دیں گے. اللہ اکبر اللہ. سنو ذرا دھیان دے نال, ایک تیر دے نال دو شکار, ایک تیر دے نال کنے شکار؟ تو عید پور والے ہو, تسی ایک تیر دے نال دو شکار کر دے ہو کہ کوئی نہیں ہے؟ کریا کرو, ٹائم یہ خود ہے, دور ہی انج دا ہے. ہوں تو طالب علم, چھوٹے طالب علم بھی آنے نے, ایک سال چ 3 کلاساں ہونیاں چاہیے. تو سارے حکمران ماشاءاللہ عمران خان صاحب نے نا انہاں نو انج ہی کروائیاں نے پھر کلاساں, بغیر پیپراں تو پاس, بغیر پیپراں تو پاس, بغیر پیپراں تو فرسٹ ڈویژن, بورڈ بھی پاس, بورڈ بھی کراس, دیواراں بھی لنگ گئے سارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ کرے آجے, ایک تیر نال ہون دو شکار ہون لگے نے. حدیث توجہ کرے آجے, نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں نیت کیتی سی تہجد پڑھاں گا, پڑھ نہیں سکیا, ستا رہے آئے, انہیں نیت دے مطابق انہوں تہجد دا ثواب مل گیا.
ایک تیر دے نال دوسرا شکار کی ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے وَقَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّي، اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتے ہو انہیں نیت کیتی سی تہجد پڑھاں گا، نہیں پڑھ سکیا، ان دے نامہ اعمال دے اندر تہجد دا ثواب لکھو، تے ان دے نال نال اے جیڑا ساری رات ستا رہا ہے ان دا سونا بھی صدقہ بنا دیو۔ یار کنا فائدہ ہے، اللہ دی قسمیں ساری رات ستا بھی رہا ہے تے سون نو بھی اللہ نے عبادت بنا دیتا ہے تے ان دے سون نو بھی اللہ نے صدقہ شمار کر لیا ہے۔ اور کی آسانی تو کیڑی آسانی اور لب دے ہو بھائی، ایڈی آسانی ہو گئی، یہ نہیں اللہ نے موجاں لا دیتیاں نے، ایڈا سوکھا عمل۔ تے میں کہاں گا بد نصیب بندہ جڑا رات نو اے اللہ نہ ارادہ کر کے بھی نہیں سوندا، اے نیت کر کے بھی نہیں سوندا ہے۔ آج تو بعد رات نو اے نیت کرن تو بغیر سونا نہیں، اے نیت کر کے سونا ہے۔ اٹھ جاؤ تے 100 بسم اللہ پڑھو، نہ اٹھیا جائے تے پھر بھی فائدہ تو ہو ہی جانا ہے، تہجد دا ثواب تو مل ہی جانا ہے۔ جویں نا تبلیغی جماعت والے ایک بندہ تبلیغی جماعت چلا گیا ہے تے تبلیغی جماعت والے نا ارادے تے بڑا زور دیندے نے، ارادے تے ارادہ کرو بھی، ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، تہجد پڑھنے کا ارادہ کرو، مسجد میں آنے کا ارادہ کرو بھی، ارادہ کرو، ارادے کا بھی اجر ملتا ہے۔ وہ ایک بندہ نواں تبلیغی جماعت چ آیا، انہیں 8 دن لائے، 8 دن لا کے انہیں چنگا سبق یاد کر لیا، ارادہ کرو، ارادہ کرو، ارادہ کرو، ارادہ کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ یہ انہیں چنگی طرح یاد کر لیا تے جدو چلا لا کے نا گھر گیا ہے، گھر جا کے نا اپنی بیوی نو کہنے لگا داڑھی رکھو، اپنی بیوی نو کی کہنے لگا داڑھی رکھو۔ انہیں کہا اللہ دے بندے بیوی عورت داڑھی، کہنے لگا او بیوی اگر داڑھی نہیں رکھنی تو داڑھی رکھنے کا ارادہ ہی کر لو، ارادے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور بھائیو ارادہ کریے نا، ارادے دا ثواب ایسے ملتا ہے، یہ پکی گل جی، حدیث چاہتا ہے ایک بندہ گناہ دا ارادہ کرے تے گناہ نہ کرے، گناہ نو چھڈ دے وے تے اللہ رب العالمین اس نو پھر بھی ایک نیکی عطا کر دینے تے جو گناہ کر لوے تے اللہ پاک فرما دے میرے فرشتو ایک کی گناہ لکھے آجے، زیادہ نہ لکھے آجے، ایک کی گناہ۔ تے ایک قرآن چ بھی گل موجود ہے جیڑی میں آیت پڑھی سی نا، چلو ان دا ترجمہ بھی ہو جائے۔ اللہ پاک فرماندے نے من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها۔ اللہ پاک دا پیار اپنے بندیاں دے نال، محمدی صاحب مینوں اشارہ کر دیا جے جدو ٹائم پورا ہو گیا توجہ کرے آجے، من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها۔ اللہ میں تیریاں محبتاں تو قربان جاواں، اللہ میں تیریاں شفقتاں تو قربان جاواں، اللہ میں تیریاں الفتاں تو قربان جاواں۔ ویسے ساری رات ہی بیان ہونا چاہیے دا کیڑا اینا سونا ہے جڑے آگئے نے اینا سارے نہیں جاگنا ہے، تے جے اگر انجی جاگیا جائے تے پھر کیا بات ہے؟ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها۔ میری عادت ہے میں سارا بیان یا قرآن چو کرنا یا حدیث چو کرنا وا، مینوں واقعات کوئی نہیں آندے، مینوں کسے کہانیاں کوئی نہیں آندیاں، تے مینوں شعر آندے، مینوں شعر بھی کوئی نہیں آندے۔ بھلا تسی انتظار چ بیٹھو ہونے شعر پڑھے گا، ہونے شعر، اے مینوں کوئی نہیں آندے، میں ویسے قرآن حدیث بس اے چیز توجہ کرے آجے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها۔ اللہ پاک دا پیار چک کرے آجے۔ اللہ پاک اس جگہ تے کی پیغام دے رہے نے؟ فرمایا من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها۔ جیڑا بندہ کوئی برا عمل کرے، جیڑا کوئی بندہ گناہ کرے، اللہ پاک فرماندے نے فلا یجزا الا مثلها، میں اس بندے نو اس گناہ دے بدلے دے اندر ایک ہی گناہ دا سزا دیاں گا، ایک ہی گناہ اس بندے دا لکھواں گا۔ اللہ دا پیار کیے اگلے لفظاں تے بھی غور کرے آجے، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ تے فرمایا جیڑا مرد ہو کے یا جیڑی عورت ہو کے
تے نال مومن ہو کے ایماندار ہو کے نیک عمل کر لوے نیک عمل اللہ پاک فرماندے نے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اس بندے نو میں جنت الاٹ کراں گا جنت دا داخلہ عطا کراں گا تے نال ہی اللہ پاک نے کی فرمایا ہے یُرْزَقُونَ فِیہا بِغَیْرِ حساب اللہ پاک فرماندے نے جنت بھی دیاں گا تے جنت دے اندر بغیر حساب تو رزق بھی عطا کر دیواں گا یہ اللہ دا پیار گناہ کرو گے ایک گناہ نیکی کرو گے اللہ ایک نیکی نو 10 دے اندر تے پھر 10 تو 17 دے اندر پھر 17 تو اللہ پاک اس نیکی نو 700 دے اندر تبدیل فرما دیندے نے یہ اللہ پاک دا پیار یہ اللہ پاک دی محبت ہے آئیے عملہ دی طرف چلیے میں ایک اور عمل بیان کرنا چاہنا یہ عمل چھوٹا جے ہے لیکن ان دا فائدہ بہت بڑا ہے ہن توجہ کرے آجے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ صحیحہ 1613 نمبر حدیث ہے توجہ کرے آجے ام ہانی بوڑھی ہو چکی ہے لاٹھی ٹیک دیاں ایک دن میرے آقا کل آ جاندیاں نے لاٹھی ٹیک دیاں میرے آقا دی خدمت حاضر ہو جاندیاں نے آئیاں میرے اللہ دے نبی کول آ کے کہندیاں نے حضور جی اے اللہ دے نبی جی میں بڈھی ہو گئی ہاں میرا جسم جیڑا ہے یہ بہت زیادہ وزنی ہو گیا ہے بہت زیادہ باری ہو گیا ہے اللہ دے نبی جی لمبیاں چوڑیاں عبادتاں ہون میرے کول کونی ہوندیاں بڑھاپا آ جائے تے بندے دی ایک ہوئی صورت ہوندی ہے کدی ایتھوں درد نکل آئی کدی ایتھوں درد نکل آئی بڑھاپا بذاتے خود ایک بہت بڑی بیماری ہے توجہ کرے آجے اس گلو اللہ دے نبی نے بڑھاپے تو پناہ منگی ہے اے بڈھی عورت ہے اللہ دے نبی نو کہندی اللہ دے نبی جی بڈھی ہو گئیاں لمبیاں چوڑیاں عبادتاں نہیں ہوندیاں جسم بھی میرا وزنی ہو گیا ہے اللہ دے نبی جی کوئی سوکھا جا عمل دس دیو کی کرو اللہ دے نبی جی کوئی سوکھا جا عمل دس دیو جیڑا عمل میں آسانی نال کر لواں تے اللہ پاک مینوں فائدہ بھی بہت زیادہ عطا کر دین ہن اللہ دے نبی نے سوکھے جے عمل دسے نے سوکھے جے تسی بھی یاد کر لیا جے تسی بھی پڑھیا جے بالخصوص رمضان دیاں آخری راتاں دے اندر کثرت دے نال پڑھیا جے بعد دے اندروں بھی زندگی دا انہاں عملاں نو حصہ بنا لیا جے بناؤ گے پڑھو گے انشاءاللہ جدو تسی سنو گے نا فائدہ تے عمل تو تسی کہو گے یار زندگی بارے اس عمل نو چھڑنا نہیں اینا عظیم عمل اینا چھوٹا جا عمل تے اینا فائدہ ہاں سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی اپنی زبان دے اندروں پڑھیا کر سبحان اللہ پڑھو ایک دفعہ سارے نو آندا ہے کوئی ہے جنہوں نہیں آدھا سارے نو آنا ہے نا سبحان اللہ اے پڑھیا کر پھر نبی علیہ السلام فرماندے نے ام ہانی پڑھیا کر الحمدللہ پڑھو ایک دفعہ الحمدللہ پھر فرمایا میرے آقا فرماندے نے ام ہانی چوتھے نمبر تے پڑھیا کر تیسرے نمبر تے پڑھیا کر اللہ اکبر پڑھو ایک دفعہ اللہ اکبر چوتھے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے ام ہانی پڑھیا کر لا الہ الا اللہ ایک کنے کلمات ہو گئے 4 کلمات ہو گئے اللہ دے نبی نے فرمایا ام ہانی اے پڑھیا کر یہ کلمات کنی دفعہ پڑھنے نے نبی پاک فرماندے نے ام ہانی 100 دفعہ پڑھیا کر سبحان اللہ کنی دفعہ 100 دفعہ پڑھیا کر سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھیا کر الحمدللہ 100 دفعہ پڑھیا کر اللہ اکبر تے 100 دفعہ پڑھیا کر لا الہ الا اللہ 100 کنے ہو گئے یہ 400 ہو گئے تسی کہو گے بڑا وقت لگے گا جی کی بنے گا سنو فائدہ بھی بڑا دھیان دے نال جیڑا بندہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ دے 100 دفعہ اور میں گل بھی نال ہی مکا دینی جے یہ عمل بیان کر کے توجہ کرے آجے نبی پاک فرماندے نے ام ہانی 100 دفعہ پڑھے گی نا سبحان اللہ تے اللہ پاک تینوں 100 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کر دیں گے 100
100 غلام آزاد کرن دا ثواب اللہ پاک تینوں عطا کر دین گے۔ سنو ذرا دھیان دے نال، غلام آزاد کرنا یہ کوئی چھوٹا جا عمل نہیں جے، بلکہ دوسری حدیث اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ ایک غلام آزاد کردا ہے، ایک غلام جیڑا بندہ کسے نو غلامی جو آزاد کروا دیندا ہے، ایک غلام آزاد کردا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے اس غلام دے بدلے جیڑا انہیں آزاد کروایا ہے اللہ پاک آزاد کروان والے نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے۔ جہنم تو آزاد، ایک غلام آزاد کرن دے نال بندہ جہنم تو آزاد ہو جاندہ ہے، جہنم تو خلاصی پا جاندہ ہے۔ تے جیڑا بندہ 100 دفعہ پڑھ دے سبحان اللہ، انہوں کنے غلامہ دا ثواب مل دے؟ 100 غلام آزاد کرن دا ثواب۔ حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار، متن سند دا ذمہ دارا، صحیح حدیث ہے اللہ دے نبی دی، جیڑا بندہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے گا 100 غلام آزاد کرن دا ثواب اللہ پاک لو حاصل کر لوے گا۔ عمل چھوٹا جے ہے لیکن فائدہ سبحان اللہ کڈا کو وڈا کلمہ ہے بھئی، پڑھن لگیا کنی کو دیر لگ دی ہے بھئی، اے ہون تسی تجربہ کریا جے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے 100 دی گنتی پوری کرن لگیا یقین جانو 2-3 منٹ لگن گے، 2-3 منٹ لگن گے، 100 دی گنتی پوری ہو جائے گی تے فائدہ کنا ہوئے گا 100 غلام آزاد کرن دا ثواب۔ ایک غلام آزاد کرنا ہوئے تے اینے سارے پیسے چاہیے دے ہوندے رہے، پھر جا کے ایک غلام آزاد ہوندہ ہے۔ تے جیڑا بندہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لے گا 100 غلام آزاد کرن دا اللہ کو ثواب پا لے گا۔ دوسرا کلمہ کیڑا سی؟ یاد ہے ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں سلامت رکھے، آمین کہو، اللہ تو اڑیاں عزتاں چ اضافہ فرمائے، اللہ پاک تو اڑیاں مشکلہ حل فرمائے، اللہ تو اڑیاں پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تو اڑیاں ضرورتاں پوریاں فرمائے، اللہ پاک تو اڑے علم عمل سیچ برکت فرمائے، اللہ رب العالمین تو اڑے روزے قبول فرمائے، اللہ تو اڑے راتاں دے قیام قبول فرمائے، اللہ پاک میرے بھائی عبدالامیر محمدی دی زندگی دراز فرمائے، اللہ انہیاں محنتاں قبول فرمائے، اللہ انہوں صحت والی سلامتی والی لمبی زندگی دے کے تے ایویں ہی دین دی زیادہ تو زیادہ خدمت کر دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انہوں دے واسطے بھی دعا کرنی چاہیے دی سی کہ نہیں ہے؟ توجہ کرو تو اے میں تو انہوں انیاں دعاواں پلا کیوں دیتیاں نے؟ بولو تسی ایک کلمہ یاد رکھے ہے اس وجہ تو میں تو انوینیاں دعاواں جی میں نو پتہ لگیا تسی دھیان نال سن دے پہ جے جے تو تسی یہ بھی نہ میں نو دس دے میں ایک دعا نہیں سی تو انو دے دی میں اس گلوں تو انوینیاں دعاواں دیتیاں نے کہ تسی جاگ دے بیٹھے ہو توجہ نال بیٹھے ہو تے جیڑی گل تو انو میں دس نہ پیا ہو تسی یاد بھی رکھ دے پہ جے۔ دوسرا کلمہ کیڑا سی؟ الحمدللہ۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ہانی الحمدللہ بھی تو 100 دفعہ پڑھنا ہے، کنی دفعہ؟ 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ تے ہانی سن لے جدو تو الحمدللہ 100 دفعہ پڑھیں گی تے اللہ پاک تینوں 100 گھوڑیاں دا ثواب عطا کر دیں گے۔ 100 گھوڑے اللہ پاک دے راستے دے اندر وقف کرن دا اللہ تینوں ثواب عطا کر دیں گے۔ تے گھوڑے کیڑے؟ انہاں لگاماں پائیاں ہوئیاں نے، انہاں اتے کاٹھیاں سجائیاں ہوئیاں نے، لگاماں سمیت کاٹھیاں سمیت اللہ پاک 100 گھوڑے اللہ پاک دے راستے دے اندر قربان کرن دا تینوں اللہ ثواب عطا کر دیں گے۔ عمل چھوٹا جے آئے، لفظ چھوٹا جے ہے، الحمدللہ 100 دفعہ کہنا ہے، لیکن اللہ پاک نے فائدہ کتنا بڑا رکھے ہے۔ 100 گھوڑے ایتھے شاید تہاڈی ویلی دے اندر کسے کول 2-3 گھوڑے بھی نہ ہون، کسے کول نہیں ہونے، یقین جانو ہے نہیں کسے کول 100 گھوڑے 100 اے منہ نال کہنا آسان جے 100 گھوڑے تے آج کل گھوڑا لین جائیے نا منڈیوں تے یقین جانو وہ بھی لکھاں چ ملدا جے۔ اے ساڈے ریجا جنگ دے اندر ایک وقار نامی وکیل ہے، وقار نامی، انہیں اگلے دن گھوڑی لے کے آیا شوقیہ طور تے مینوں پتہ لگا ایک گھوڑی 7 لاکھ روپے دی آئی ہے، ایک گھوڑی 7 لاکھ روپے دی۔
تو تسی ایتھے توحید پورے دی مسجد 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو تو 100 گھوڑے اللہ پاک دے راستے قربان کرن دا ثواب لے لو کنا فائدہ ہے مشقت بھی زیادہ کوئی نہیں محنت بھی زیادہ کوئی نہیں بس 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنا ہے ان دے واسطے شرط بھی کوئی نہیں مسجد چی پڑھنا ہے بازار چ بھی پڑھ سکتے ہو گھر چ بھی پڑھ سکتے ہو پٹھے وڈن گئے ہو اوتھے جا کے بھی پڑھ سکتے ہو پٹھے چوک کے لے کے آندے پے ہو ادو بھی پڑھ سکتے ہو جدو بھی 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو گے 100 گھوڑے اللہ پاک دے راستے دے اندر قربان کرن دا ثواب پا لو گے تے تیسرا کلمہ کیڑا سی اللہ اکبر پھر دعاواں لے لو اللہ انہاں دیاں تمنا پوریاں فرما اللہ انہاں دے جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی بخشش فرما اللہ انہاں دے جڑے بیمار نے انہاں نو شفا عطا فرما اللہ اس حویلی اُتے اللہ اپنی خاص رحمت دا نزول فرما اللہ اس حویلی دے اندر جتنے بھی نوجوان نے اللہ انہاں نو قرآن دا حافظ بنا اللہ انہاں نو قرآن دا قاری بنا اللہ اس حویلی دے اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما اللہ جڑے جڑے ساتھی یا اللہ جڑے جڑے میرے بھائی اس مسجد نو آباد کر دینے اللہ تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما میرے محترم بھائی قاری عبدالواحد صاحب دس رہے سن اے پروگرام نوجوان کروان دے پینے نوجوانہ دا جذبہ اللہ نوجوانہ دیاں قربانیاں قبول فرما اللہ نوجوانہ دیاں محنتاں قبول فرما اللہ نوجوانہ دے شوق تے اضافہ فرما اللہ اس بستی دے اندرو جتنے بھی بزرگ فوت ہو گئے اللہ اس سال یا پچھلے سالوں دے اندر اللہ انہاں بزرگاں دیاں قبراں نو منور فرما اللہ میرے بھائی عبدالحمید محمدی صاحب دے والد محترم یہ بھی دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ انہاں دے دراجات بلند فرما جننے بھی ساتھی سن دے پہنے اللہ انہاں دا جیڑا جیڑا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے اللہ انہاں نو جنت دا اعلیٰ مقام عطا فرما اچھی کہو اللہ انہاں نو جنت دا اللہ مقام عطا فرما اللہ انہاں نو قبر دے عذاب تو محفوظ فرما تیسرا کلمہ اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے ام ہانی جے تو 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لویں گی 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لویں گی اللہ پاک تینوں اس کلمے دے بدلے 100 اونٹ اللہ پاک دے راستے دے اندر قربانی کرن دا ثواب عطا کر دیں گے 100 اونٹ قربانی کرنا اللہ پاک دے راستے دے اندر تے مزے دی گل اللہ دے نبی فرماندے نے قربانی بھی ایسی جڑی مقبول قربانی ہوئے گی جڑی اللہ پاک دے راستے دے اندر قربانی کیتی جائے تے جنہوں اللہ پاک کے قبول بھی فرما لین جڑا بندہ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھے گا انہوں 100 اونٹ قربان کرندہ اللہ پاک ثواب عطا کر دیں گے اللہ دی قسمیں ایک اونٹ اللہ پاک دے راستے دے اندر خرید کے تے قربان کرنا ہوئے کم و پیش بندے گل 6-7 لاکھ روپے ہونا چاہیے ہے پھر جا کے ایک اونٹ ملدا ہے ایک اونٹ ملدا ہے تے جڑا بندہ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیندا ہے اللہ پاک اس بندے نو 100 اونٹ قربان کرن دا اللہ ثواب عطا کر دیندے نے کنے کلمے ہو گئے 3 تے باقی کنے رہ گئے باقی ایک ہی کلمہ رہ گیا وہ بھی سنا دیو لا الہ الا اللہ اللہ دی قسمیں موجاں لگ گئیاں اللہ دی قسمیں آج دا پروگرام کامیاب ہو گیا کیونکہ تسی 4 کلمے یاد کر لینے 4 کلمیاں نو پڑھن دا تسی وعدہ کر لیا ہے تے جیڑا پڑھے گا اینا ثواب لے جائے گا یہی مقصد سی آج کوئی نہ کوئی تو انو دے کے جانا چاہنا تو انو کوئی نہ کوئی یاد کروا کے جانا چاہنا وا تاکہ جاگن دا مقصد پورا ہو جائے او کی ہویا 10 کو شیر سنا دیندہ تو انو ایک بھی یاد نہ ہوندہ 10 کو گالاں کسے نو کڑ کے چلا جاندہ کی فائدہ سی کوئی فائدہ ہونا سی کوئی فائدہ نہیں سی ہونا چلو اے عمل بیان کیتے نے کوئی تا پڑھے گا نا کہ سارے نہیں پڑھو گے چلو کوئی تا پڑھے گا نا تو چلو جے ایک نے بھی پڑھ لیا نا ان دی جنت سدھی ہو جائے گی تے مینو غریب نو بھی ثواب مل جائے گا میری امید ہے تسی سارے پڑھو گے گھوڑیاں دی سارے نو ضرورت ہے اونٹاں دی ہون ٹھلے بول دے پتہ نہیں ضرورت ہے اونٹاں دی قربانی دی ضرورت سارے انو ہے گھوڑیاں دی یا اللہ انہاں نو بڑی خواہش ہی انہاں نو 100 گھوڑے ویسے بھی دے دے
اچھی آمین کہو اے ایڈی وڈی دعا تے تسی پھر آمین نہیں کی اللہ انہاں نوں خواہش ہیگی ہے خالی ثواب نہیں ہو لینا چاہندے اے ویسے بھی 100 گھوڑیاں دا مالک بننا چاہندے ہی اللہ رمضان دا مہینہ ہے تاک راتے تیرے خزانے چ کیڑی کمی آن لگی ہے اللہ جتنے بیٹھے نے انہاں سارے نوں 100 گھوڑا بھی عطا کر دے اللہ 100 اونٹ بھی عطا کر دے یا اللہ رہ جنگ گٹھیاں والی ویلی رہ ونڈ جنیاں بھی ویلیاں نے اے دائیں بائیں ساریاں ویلیاں دے اندر توحید پور دے بندیاں دے گھوڑے بھی چل دے پھر دے ہون تے اونٹ بھی چل دے پھر دے ہون پتہ لگے کوئی پروگرام ہویا سی تے انہاں نے دعا کیتی سی تے اللہ پاک نے دعا قبول کر کے توحید پورے دے اندر گھوڑے ہی گھوڑے تے اونٹ ہی کر چھڑے رہے تے اللہ کر سکتا ہے اللہ کر سکتا ہے اللہ دے خزانے چ کبھی کوئی نہیں دیا ہے اللہ دین تے قادر ہے اللہ چاہے تے راتوں رات کسے نو امیر کر دے وے اگر اللہ چاہے تے راتوں رات کسے نو غریب کر دے وے یہ اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ کے کیڑا مشکل ہے پتہ نہیں کیڑی قبولیت دی گھڑی ہے کہ جدو اللہ نے قبول کر کے تے ساریاں چیزاں عطا کر دینیاں نے یقین جانو میں کئی ایسے بندیاں نو جاندا جے کہ جنہاں نے اللہ پاک نے دناں دے اندر حالات بدلے دناں دے اندر میں اپنے رشتہ داراں وچوں تانوں ایک بندے دی گل سنانا اون دا رقبہ سی ملک پور دے اندر تے مجھاں گاواں انہاں نے رکھیاں تے برا حال جدوں بھی جائیے ہر شے تے گویا ہی گویا تے زمین دی ویلیو بالکل نہ ہون دے برابر ہیں تے او نا میر محمد او رشتہ لینا آ گئے تے جدو رشتہ لین آئے نا تے لوگاں نے گلاں کیتیاں لے پلے ہے کوئی چیز کوئی نہیں ایڈے وڈے گھروں رشتہ لین آ گئے نے تے ویکھو لیکن میرا اللہ دن بدلن تے آئے یقین جانو برکیف انہاں دا دین ویکھ کے رشتہ انہاں نوں دے دتا گیا رشتہ ہویا رشتہ ہون تو بعد 2-3 سال بڑے مشکل گزرے پھر اچانک حالات بدلے حالات کی بدلے ملک پور دے کول ہی نا علامہ اقبال ایئرپورٹ منظور ہو گیا علامہ اقبال ایئرپورٹ جو ہی منظور ہویا تے جیڑا مرلہ اوتھے 20-30 ہزار دا سی نا او 20-30 لاکھ روپے چ ہو گیا دناں چ امیر ہوئے کہ نہیں بلکہ منٹاں سکنٹاں چ امیر ہو گئے یقین جانو پہلے آندے سن تے بڑی مشکل سواری پھڑ تڑ کے تے بعد چ جدو حالات بدلے نا تے انہاں دا کوئی بیٹا بھی آندا سی تے پراڈو گڈی تے آندا سی یہ اللہ حالات بدلن والے نے اللہ بدل دے نے کوئی پتہ نہیں ہے تے اللہ دین تے قادر ہے تانوں بھی اللہ 100 گھوڑا دے سکدا ہے تانوں بھی 100 اونٹ اللہ پاک دے سکدا ہے لینا ہے نا انشاءاللہ تے پھر ایک کلمے ضرور پڑھو نال دعا کرو اللہ ثواب بھی دے تے حقیقت دے اندر بھی یہ سارا کوئی دے دے ہے دعا بھی کرو نالے کلمے پڑھو ثواب بھی روزانہ لو تے نال دعا بھی کرو ہو سکتا اللہ یہ نال اصل دے اندر بھی دے ہی دے تے آخری کلمہ کی سی لا الہ الا اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے ام ہانی 100 دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ تے اللہ دے نبی جی جدو میں 100 دفعہ پڑھاں گی لا الہ الا اللہ ملے گا کی نبی علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی جدو لا الہ الا اللہ 100 دفعہ تو پڑھیں گی اللہ پاک زمین و آسمان دا خلا جیڑا ہے زمین و آسمان دا خلا ایک کوئی چھوٹا جا خلا نہیں جے بلکہ زمین تو لے کے پہلے آسمان تک یہ جیڑا خلا ہے نا یہ 500 سال دی مسافت دا فاصلہ جے 500 سال بندہ چل پوے اڈنا شروع کر دے وے پہلے آسمان تے پہنچ دیا 500 سال بندے نو لگن گے پھر جا کے پہلا آسمان آئے گا اتنا لمبا چوڑا خلا نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان چو پڑھ دے زمین و آسمان دا خلا جتنا بھی ہے اللہ پاک اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر یہ سارا خلا نیکیاں دا بھر کے لکھوا دیندے نے
زمین و آسمان دا خلا اگر نیکیاں نال بھرنا چاہتے ہو نا تے 100 دفعہ روزانہ پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ. زمین و آسمان دا خلا نیکیاں نال بھریا جائے گا. 100 دفعہ پڑھیا کرو سبحان اللہ. 100 غلام آزاد کرن دا ثواب مل جائے گا. روزانہ پڑھیا 100 دفعہ پڑھیا کرو الحمدللہ. 100 گھوڑے اللہ پاک دے راستے دے اندر قربان کرن دا ثواب مل جائے گا. روزانہ پڑھیا کرو 100 دفعہ پڑھیا کرو اللہ اکبر. 100 اونٹ اللہ پاک دے راستے دے اندر قربان کرن دا ثواب مل جائے گا. گل مکمل ہو گئی. عمل چھوٹے نے فائدہ عمل چھوٹا جے ہے تے فائدے بہت زیادہ وڈے نے. تے گل مکائیے گل میں اس گلوں مکان لگا. میرا جی کردا ہے ویسے تانوں ہور بڑے عمل دساں پر میں مجبوری ہے کہ میں جا کے نا اجے 6 تراویحاں پڑھانیاں نے. میں 4 تراویحاں پڑھا کے آیا ہاں. ساری عادت ہے رہ جنگ دے اندر نا تاک راتاں دے اندر اسی اس قیام نو 2 حصیاں چ تبدیل کرنے ہاں. ادھیاں تراویحاں اسی رات دے پہلے حصے چ پڑھنے ہاں. میں مشورہ دیاں گا تسی ایتھے تاک راتاں وچ ایتھے بھی انج کریا کرو. اللہ دے نبی نے نا 3 دن نماز تراویح با جماعت پڑھائی ہے. 3 دن مسئلہ بھی سمجھو. اللہ دے نبی نے 3 دن نماز تراویح با جماعت پڑھائی ہے. پہلی رات اللہ دے نبی نے رات دے پہلے حصے دے اندر پڑھائی سی. دوسری دفعہ جدو اللہ دے نبی نے نماز تراویح پڑھائی نا دوسری رات تے اللہ دے نبی نے پہلے دن دی نسبت تھوڑا جا لیٹ کر کے نماز تراویح پڑھائی. تے جدو تیسرے دن اللہ دے نبی نے نماز تراویح پڑھائی تے رات دے آخری حصے دے اندر اللہ دے نبی نے نماز تراویح پڑھائی. لہذا انج کرنا چاہیے. تاک راتاں دے اندر اللہ دے نبی نے 3 دن نماز تراویح پڑھائی تے تینوں ہی تاک راتاں سن. تینوں ہی تاک راتاں. تے لہذا تسی بھی انج کریا کرو. ایک تا ایویں بندہ بہانے نال جاگ لیندا ہے ایویں بندہ. ہن ایک ویکھو نا ساڈا طریقہ کار اوتھے بھلا کی ہے. اسی پہلو پڑھتے ہیں 4 تراویحاں. 4 تراویحاں تو بعد ایک خطاب کروانے ہیں گھنٹے کو دا. ٹھیک ہے جویں تسی کروا لیا. اس تو بعد اسی سارے ساتھیاں نو کہنے ہیں بھائیو سارے اپنی اپنی گٹھا مل لو. اپنے اپنی رب کو دعا کرو ذکر اذکار کرو انفرادی عبادت کرو. مینوں کی پتہ ہے میرے بھائی نو کی چاہیے. مینوں کی پتہ ہے بزرگ نو کی چاہیے. مینوں کی پتہ ہے فلانے بزرگ نو کی چاہیے. ہر بندے دی ضرورت اپنی اپنی ہوندی ہے. ہر بندے نو تنہائی چ اللہ کو منگنا چاہیے. اپنی اپنی ضرورت دا سوال کرنا چاہیے. لہذا اسی ہر بندے نو لہدا اللہ کو منگن دا ٹائم دینے. ابھی ہن 1-1.5 گھنٹہ جیڑا ہے نا تسی لہدا اللہ کو منگو. جیڑا جی کچھ کردا جو منگو اللہ کو. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لوگ پھر اپنی اپنی لہدا کوئی دعا کردا ہے, کوئی قرآن دی تلاوت کردا ہے, کوئی ذکر کردا ہے, کوئی استغفار کردا ہے, جدا جی کردا ہے جو عبادت وہ کردا ہے. اس تو بعد اسی پھر آخری جیڑیاں 6 تراویحاں ہوندیاں نے نا 4 تراویحاں تے 2 ویتر 3 ویتر وہ اسی رات 12:30 بجے تو بعد پڑھ دے. رات دے پہلے حصے دے اندر بھی قیام ہو گیا, رات دے دوسرے حصے دے اندر بھی قیام ہو گیا. تو جدو دوسرے حصے دا قیام ختم ہوتا ہے نا ادو سحری دا وقت ہو چکیا ہوتا ہے. بہانے نال ساری رات بھی لنگ جاتی ہے, عبادت بھی ہو جاتی ہے. ہن میں جدو تمہیں چھٹی دیاں گا نا یقینی بات ہے تسی جاگن دا ارادہ تا کر کے بیٹھے ہو پر کئیاں نے جاگنا جگنا کوئی نہیں ایویں ایتھے ڈگ پینا تو گیا. جیڑا ڈگیا وہ سمجھو گیا. پھر ادو ہی پتہ لگنا جدو قاری صاحب نے اٹھانا ہن سحری بھی کرنی ہوں کہ نہیں. اٹھ بو ہن تو تھوڑا جہا ٹائم رہ گئی ہے. او میں تو جاگنا سی ساری رات گئی ساری رات ہے. انج ہی ہوندا ہے لیٹ دے جاؤ تو بس پھر بندہ گیا. پھر پتہ نہیں کتنے کتنے بندہ پہنچ جاتا اٹھیا نہیں جاتا. ہاں ویکھو عمل چھوٹا اجر کنا. رات نو جاگو گے کنے گھنٹے ہیں 6-7 گھنٹے جاگو گے تے لیلۃ القدر دا ثواب کنا ہے 83 سال تے 4 مہینے دی عبادت دا ثواب. عمل چھوٹا ہے تے ثواب بہت زیادہ ہے, فائدہ بہت زیادہ ہے. اللہ ساڈے مقدر دے اندر کر دے. اللہ لیلۃ القدر دیاں گھڑیاں سانو نصیب کر دے. اللہ اے بیٹھے نے جذبے نال بیٹھے نے. اللہ جاگنا بھی چاہتے نے. اج دی رات ہی جاگنا یا اگلیاں 3 راتاں بھی وعدہ تو لے لیے نا اگلیاں 3 راتاں بھی جاگاں گے نا. او بھائیو مقدر دی بات ہے. اللہ دی قسمیں پتہ نہیں آئندہ رمضان اے راتاں نصیب ہونیاں نے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں جی.
کوئی پتہ نہیں جی، جاگ لو فائدہ اٹھا لو، کوئی پتہ نہیں دوبارہ رمضان نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اللہ نے 5 راتاں دا کیا ہے سال پورے وچ، 10 نہیں 20 نہیں 15 نہیں، 5 راتاں دا کیا ہے بھی 5 راتاں عبادت کرو تے میرے کو 83 سال تے 4 مہینے دی عبادت دا ثواب لے لو۔ تے کئی بندے 5 راتاں بھی نہیں جاگ دے، پانی لانا ہوئے تے ساری رات جاگدا ہے، ساری رات جاگدا ہے کہ نہیں؟ انہیں فلم او آج کل ڈرامہ جا ایک چلیا ہوا ہے ارطغرل، او انہیں ویکھنا ہوئے تے ساری رات جاگ، ایک کس جی ختم ہو جائے تے آنا مزہ اگے پتہ نہیں کی ہونا ہی، انہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا، اگلی بھی ویکھ، اگلی بھی ویکھ، اگلی بھی ویکھ۔ یقین جانو پچھلے سال یا پچھلے سال کتے دا آغاز ہویا ہے تے مینوں کئی نوجواناں نے دسیا کہ قاری صاحب اسی ساری رات ڈرامہ ہی ویکھدے رہنے ہیں، ساری رات ڈرامہ ویکھدے تے سحری دا ٹائم ہو جاندا ہے تے سحری کھا کے تے سو جانے ہیں۔ تینوں آکھو لیلۃ القدر دی رات دی تلاش تے جاگ، او قاری صاحب تھکے بڑے ہونے ہیں، جاگیا نہیں جاندا۔ ویکھو کہو جی سوچ ایندی ہیں تے جے انڈیا پاکستان دا میچ لگ جائے تے ساری رات بیٹھا رہے گا، جاگدا رہے گا، نہیں سوئے گا، ہیں فلم ویکھن لگ پے نا، فلم ویکھن لگ پے 3-4 گھنٹے تے جدوں ختم ہو جائے نا آندا نہیں میں تھک گیا، آندا یار مزہ تو ہونا آن لگا سی تے سارا کام بھی ختم ہو گیا، ہون مزہ آن لگا۔ وہ ساڈے پنڈ ایک بندہ سی تے وہ ایک دن بیٹھا نا بابا سی، بابا سگرٹاں بڑیاں پیندا ہوندا سی تے کہندا ایک دن بیٹھا کہندا سگرٹ بھی بنان والے نے نا چھوٹی جی سگرٹ بنائی ہے تے جدو سگرٹ نو اگوں اگ لا کے تے پیوی دی نا تے جدو 2 کو سوٹے لا کے تے مزہ آن لگدا تے سگرٹ ختم ہو جاندی۔ میں کہا بابا کڈی کو سگرٹ ہونی چاہیے؟ کہندا میر محمد تو لے کے راجہ جنگ جدی ایک سگرٹ ہونی چاہیے۔ مزہ تو آئے نا سگرٹ پین دا بھی۔ ویکھو کہو جے یار سوچے تے کہو جا ذہن ہے۔ اللہ پاک نو راضی کرن واسطے اس بندے کو ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بڑے بہانے بناندا ہے، بڑے ہیلے کردا ہے، اے ہو گیا جی، اے ہو گیا جی، اے ہو گیا، لیکن دنیا دے کماں واسطے دے کول بڑا ٹائم ہے، بڑا ٹائم۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک میں جو عمل بیان کیتے نے اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جڑے عمل بیان ہوئے نے تے جڑے انہاں دے فائدے بیان ہوئے نے اللہ انہاں سارے نو او فائدے نصیب فرما۔ اللہ انہاں سارے دا بیٹھنا قبول فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ۔ یا اللہ اسی بڑے گنہگار خطا کر، اللہ ساڑے سارے دے سارے گناہ معاف فرما، اللہ ساڑے سارے دیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما، اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، اللہ تنگ دستاں تے آسانیاں فرما، اللہ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ مقروضاں نو قرضے ادا کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ ساڑے جتنے بھی رشتہ دار دنیا تو جا چکے نے سب دی مغفرت فرما، اللہ سب دے درجات بلند فرما، اللہ سب دیاں قبراں منور فرما۔ اللہ میرے استاد محترم قاری محمد اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ اللہ محترم قاری صاحب دی اہلیہ بھی وفات پا چکی، اللہ اس قاری صاحب دی اہلیہ دی قبر نو بھی منور فرما، اللہ قاری صاحب دیاں محنتاں نو قبول فرما۔ محترم قاری عبد الواحد صاحب انہاں دے والد محترم میرے بھی استاد محترم قاری اسحاق صاحب اللہ اس مرد کلندر دی قبر نو منور فرما، اللہ اس مرد کلندر دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ شاہا
ساڈے جتنے بھائی دعا کر رہے ہیں اللہ انہاں دا جیڑا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے اللہ کسے دا باپ کسے دی والدہ کسے دا بھائی کسے دی بہن اللہ جیڑا بھی رشتہ دار فوت ہو گیا اللہ اس دی قبر نو منور فرما اللہ اس دی قبر نو روشن فرما اللہ انہوں کرور جنت عطا فرما اللہ انہوں کرور جنت عطا فرما اللہ جڑے بیمار نے انہوں نے شفا عطا فرما اللہ جڑے بیمار نے انہوں نے شفا عطا فرما اللہ ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر چھوٹے بڑے جتنے بھی دوست احباب بیمار دے اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہ نوجوانوں نے پروگرام کروایا ہے اللہ انہاں نوجوانوں دے جذبے چ اضافہ فرما اللہ انہاں دیاں جوانیاں چ برکت فرما اللہ انہاں نوجوانوں نو زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈے ساریاں دا خاتمہ بالایمان فرمانا اللہ مرد وقت کلمہ نصیب فرمانا اللہ راتاں دا جاگنا اللہ دن دے روزے رکھنا قبول فرما اللہ سانو ساریاں نو لیلۃ القدر دی گھڑی نصیب فرما اللہ سانو ساریاں نو لیلۃ القدر دا ثواب عطا فرما اللہ میں جڑے عمل بیان کیتے نے اللہ سانو ساریاں نو ان عملاں نو یاد رکھ کے اللہ ان عملاں نو کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما یا اللہ اس وسطی تے خاص اپنی رحمت دا نزول فرما اللہ اس بستی تے خاص اپنی رحمت دا نزول فرما یا اللہ اس بستی دے اندر جتنے بھی نوجوان بوڑھے بچے اللہ سب نو 5 وقت دا نمازی بنا اللہ سب نو 5 وقت دا نمازی بنا اللہ سب دی خیر فرما اللہ سب دی خیر فرما اللہ اگر کوئی میرا بھائی بے اولاد ہے اللہ تو اس نو نرینہ اولاد عطا فرما اگر کوئی میری بہن بے اولاد ہے اللہ اس نو نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نو اولاد دے رکھی ہو اللہ والدین دا فرما بردار بنا والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ جڑے جوڑے بیٹیاں دے طلبگار اللہ انہاں نو بیٹے عطا فرما اللہ جڑے جوڑے بیٹیاں دے طلبگار اللہ انہاں نو بیٹیاں عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹیاں دے چھڑیاں اللہ بیٹیاں دے کوئی بہترین اسباب پیدا فرما اللہ بیٹیاں دے دکھاں تو محفوظ فرما اللہ بیٹیاں دے دکھاں تو اللہ ہر ایک نو محفوظ فرما اللہ بیٹیاں دے دکھاں تو ہر ایک نو محفوظ فرما اللہ بیٹیاں دے دکھ جیڑے نے والدین نو بوڑھا کر دیندے نے اللہ بیٹیاں دے دکھاں تو ہر ایک نو محفوظ فرما اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں ہی اللہ بیٹیاں نو اپنے گھراں دے اندر سکون نصیب فرما اللہ بیٹیاں نو اپنے گھراں دے اندر سکون نصیب فرما شاہا ساڈی دعا قبول فرما اللہ جتنے روزے رکھے نے اللہ بڑیاں کمیاں ہوئیاں ساڈیاں کولو اللہ ساڈے ساریاں دے روزیاں نو کمیاں کوتاہیاں تو پاک فرما اللہ ساڈے روزیاں نو کمیاں کوتاہیاں تو پاک فرما اللہ دن دے سیام راتاں دے قیام قبول فرما اللہ کئیاں ساتھیاں نے افطاریاں کروائیاں نے کئی سحریاں کروا رہے نے اللہ انہاں دا افطاریاں کروانا سحریاں کروانا اللہ قبول فرما اللہ سحریاں افطاریاں قبول فرما اللہ صدقے قبول فرما اللہ خیرات قبول فرما اللہ جیڑا آپ دی استطاعت دے مطابق جتنا خرچ کر رہے ہیں اللہ تو اخلاص نو ویکھن والا ہے اللہ انہاں دے اخلاص نو قبول فرما اللہ ساڈے ایک عمل نو ریاکاری تو پاک فرما اللہ ساڈے پروگراماں نو ریاکاری تو پاک فرما اللہ ساڈے روزیاں نو ریاکاری تو پاک فرما اللہ ساڈے قیاماں نو ریاکاری تو پاک فرما اللہ ساڈے دن دے سیام نو ریاکاری تو قبول فرما اللہ پاک فرما اللہ جتنے ساتھی دعا کر رہے نے اللہ ہر ساتھی دی لہدہ ضرورت ہے اللہ میں انہاں دیاں ضرورتاں نو نہیں ہو جاندا اللہ تو تا جاننا ہے نا کیڑی ضرورت جیڑا ساتھی لے کے بیٹھے اللہ سب دیاں ضرورتاں نو پورا فرما اللہ سب دیاں مشکلاں حل فرما اللہ سب دیاں خواہشاں پوریاں فرما اللہ میرے بھائی عبدالحمید دی زندگی دراز فرما اللہ اس میرے بھائی دی زندگی دراز فرما اللہ اس دیاں محنتاں قبول فرما اللہ اس دیاں محنتاں قبول فرما اللہ اس میرے بھائی دے کاروبار دے اندر مال و جان چ برکت فرما اللہ اس میرے بھائی نو آزمائشاں تو امتحاناں تو محفوظ فرما جننے میرے بھائی دعا کر رہے نے بزرگ دعا کر رہے نے اللہ بچے دعا کر رہے نے اللہ انہاں ساریاں نو آزمائشاں تو محفوظ فرما اللہ انہاں ساریاں نو امتحاناں تو محفوظ فرما
اللہ جب تک رکھنا اسلام پہ رکھنا، وقت آخیر آئے تو کلمہ زبان پہ رکھنا۔ اللہ انہاں سارے نو مکے مدینے دا سفر نصیب فرما، اللہ انہاں سارے نو مکے مدینے دا سفر نصیب فرما، اللہ انہاں سارے نو حج دی سعادت نصیب فرما، عمرے دی سعادت نصیب فرما، اللہ انہاں سارے نو آپ دے حبیب دے حوض تو کل قیامت والے دن حوض کوثر دا جام نصیب فرمانا، اللہ انہاں سارے نو نبی پاک دی سفارش دا حقدار بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔